اور مشکل یہ ہے کہ لفظ و معنی کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت ہی نازک اور لطیف اور پیچیدہ ہوتے ہیں، اور جو کچھ بھی الفاظ کا سرمایہ ہمارے پاس ہے وہ الفاظ کا سرمایہ اپنے ان ظاہری معانی کے ساتھ ایک عام انسان کی عظمت نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، چاہے کہ ایک نفس معصوم کی عظمت کو سمجھا سکے۔ اسی مثال کی روشنی میں آپ کسی بہادر انسان کے لیے کہیں کہ یہ شعر ہے، کیا حق ادا ہو گیا؟ حق ادا ہو گیا؟ ہرگز ادا نہیں ہوا۔ یہ ہمارے شعراء، ادباء، خطباء، مصنفین یہ سب سمجھتے ہیں کہ جب قصیدہ لکھ دیتے ہیں مولا علی کی شان میں، مرثیہ لکھ دیتے ہیں امام حسین کی شان میں، سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا، اور لوگ بھی کہہ دیتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن سے ان کی عظمتوں کا بیان ہو سکے۔ ہماری ڈکشنریوں میں وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن سے ان کی عظمتیں بیان ہو سکیں۔ مثلا علی شعر ہیں، شعر خدا ہیں، یہ تعبیر علی، اگر صرف کہیں علی شعر ہیں یہ تعبیر کافی ہے؟ وہ تو کہیے شعر کی اضافت خدا کی طرف ہو جاتی ہے جو اسے بے پناہ بنا دیتی ہے۔ اگر شعر کی اضافت خدا کی طرف نہ ہو تو پھر لفظ شعر شجاعت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ جملہ یہ بات میں مکرر عرض کر چکا ہوں کہ شعر ایک درندہ حیوان ہوتا ہے، اس کی صفت درندگی ہے، شجاعت نہیں ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو شجاع ہوتا ہے، درندہ نہیں ہوتا۔ انسان درندہ نہیں ہے۔ اگر شیر بھوکا ہو اور کوئی اسے چھیڑ دے تو وہ بچ سکتا ہے؟ پھر شیر اسے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، اس کا خون پی لے گا، اور جتنا کھا سکتا ہے گوشت اس کا کھائے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ شیر کی شجاعت ہے یا درندگی؟ یہ صرف ایک انسان ہوتا ہے کہ سامنے آنے والا دشمن اسے لاکھ چھیڑے، غصہ دلائے، پھر بھی یہ اپنے ہاتھ میں اٹھی ہوئی تلوار بھی چاہتا ہے تو روک لیتا ہے۔ اٹھی ہوئی تلوار روک لیتا ہے، دشمن کو معاف کر دیتا ہے۔ شجاعت کا کمال دشمن کو قتل کرنے میں نہیں، دشمن کو معاف کر دینے میں سامنے آتا ہے۔ شجاعت کا کمال دشمن سے انتقام لینے میں نہیں، مصائب میں صبر کرنے میں سامنے آتا ہے۔ تو اب یہ جو شجاعت کی بلندیاں ہیں، یہ کیا ایک لفظ شعر سے ادا ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی نا۔ لکھتے رہیے، قیامت تک قصیدے لکھتے رہیے، قیامت تک مرثیے لکھتے رہیے، قیامت تک ہم تقریریں کرتے رہیں، مگر حق ثناء محمد و آل محمد ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح یہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ سامنے آ گئے، عبارت سامنے آ گئی، جملے سامنے آ گئے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا آسان ہے؟ یہ عمل آسان ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا؟ انسان کے اندر خودی ہوتی ہے، خودی، انانیت، ایگو، میں کا ایشو کس کے پاس نہیں ہے؟ کون ہے روئے زمین پر جس کے اندر خودی نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ خودی بھی کسی بازار سے خرید کے تو نہیں لائے ہیں آپ۔ یہ خودی کی گونج جو تجھ میں ہے، یہ کہاں سے ہے جو خدا نہیں؟ یہ بھی تو خدا کی عطا ہے۔
جس نے وجود عطا کیا اس نے احساس وجود عطا کیا. احساس وجود کا ایک رخ ہے جسے کہتے ہیں خودی. اگر خودی حدود میں ہو تو خودداری کہلاتی ہے. خودی اپنی حدود میں نہ رہے تو خود پرستی بن جاتی ہے. خودداری غیرت اور حیا کے حدود میں رہتی ہے، اور خود پرستی فسق اور فجور تک پہنچ جاتی ہے. عجیب عجیب منزلیں. تو جب ہمارے پاس خودی ہے، انانیت ہے، تو پھر سر تسلیم خم کرنے میں ہر جگہ یہ رکاوٹ بنتی ہے. ہاں، اب یہی اگر مضمون جاری رہے تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے اور تہدار، لیکن آپ حضرات کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے میں تیزی سے کچھ سبق آگے بڑھاؤں گا. ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اسلام کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. یہ ایک عبارت، یہ ایک سبق ہے. اب کیسے سر تسلیم خم ہوگا، یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. سر تسلیم خم کرنے کے آداب میں سے ایک ادب نماز ہے. توجہ ہے. سر تسلیم خم کر دینے کا کل حق ادا نہیں ہو جاتا یہ 2 رکعت نماز میں. جتنے آداب ہیں، جتنے رسوم ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے، اس میں سے ایک ہے نماز، جو اس آیت میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا. ان صلاتی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہیے کہ میری نماز. اب یہ میں عام سا ترجمہ کر رہا ہوں، یہاں ٹھہر کے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ ذرا بڑی سی بات ہوگی، یاد رکھیے گا. خود لفظ صلاۃ کے معنی بیان کرنا آسان نہیں ہے. لفظ صلاۃ، صلاۃ کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ، اور صلاۃ کے وہ معنی جو فقہی ہیں، اور صلاۃ کے وہ معنی جو عرفانی ہیں. کل کا ایک جملہ جو بہت بحث خیز ہے وہ بھی ذہن میں ہوگا. میں نے عرض کیا تھا کہ 3 علوم ہیں، ایک ہے علم فقہ، ایک ہے علم اخلاق، اور ایک ہے علم عرفان. علم فقہ، شریعت کا علم، یہ صرف زندگی کا خاکہ پیش کرتا ہے، اور ذہن کو قریب لانے کے لیے، تقریب ذہن کے لیے، ایک معقول شے کو محسوس بنا دینے کے لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ گویا کہ 5 رنگوں سے یہ نقشہ تیار ہوتا ہے. ایک سنہرا رنگ تو سمجھ لیجئے، ایک روپہلا، ایک سونے کا رنگ، ایک چاندی کا، ایک سرخ، اور ایک زرد، اور ایک ہرا. بس یہ 5 رنگ ہیں. جو واجب ہے وہ سنہرا رنگ ہے، جو مستحب ہے وہ گویا روپہلا رنگ ہے، اور حرام یہ لال رنگ ہے، سرخ، اور مکروہ یہ ہے پیلا رنگ، اور ایک ہے مباح، چاہے کرو چاہے نہ کرو، آزاد ہو، یہ ہرا رنگ ہے. یہ 5 رنگ ہیں. اس سے ایک خاکہ بہت بڑا تیار ہو گیا ہے. تو یہ خاکہ ہی ہے، بس صرف خاکہ ہے. توضیح المسائل میں کیا ملتا ہے؟ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو بہتر ہے، یہ نہ کرو گے تو بہتر ہے. اور ہمارے یہاں صرف خاکہ ہے، صرف نشانات ہیں، لکیریں ہیں. اس علم فقہ کو ایک
پیکر عطا کرنا، ایک جسم عطا کرنا، ایک جسد، ایک وجود بخشنا، یہ علم اخلاق کا فریضہ ہے۔ کاغذ پر بنا ہوا کوئی نقشہ ہو، اس سے زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں ہو جاتی جب تک کہ ڈھانچہ بن کے تیار، اور یہ ڈھانچہ بھی بن کے تیار ہو جائے تو اس ڈھانچے میں پھر آخری چیز ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں زندگی کی رمق، زندگی کی رونق۔ نقشہ بہت عمدہ ہو اور اس کے مطابق عمارت بھی بہت عمدہ بن جائے، لیکن اس میں کوئی شخص رہنے والا نہ ہو، کیسی ہوگی وہ عمارت؟ کچھ دنوں تک ایسے ہی خالی رہے تو مشہور ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں تو بہت جلدی مشہور ہو جاتا ہے۔ کیا مشہور ہو جاتا ہے؟ کہ بھئی یہاں اس عمارت میں بھوت ہے، جن ہیں، کوئی رہتا ہی نہیں اس عمارت میں، اور پھر کہانیاں بننے لگیں گی۔ تو اس لیے اس میں کسی کا رہنا بھی ضروری ہے۔